سے بات انشاءاللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تیرے انعام سے ہر ابتدا ہے، تیرے انعام پہ ہر انتہا ہے. تیری ثنا الحمدللہ، تو میرے محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین مکرم، ادارہ منہاج القرآن ہانگ کانگ کے زیر اہتمام جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان محفل تائی بائی کمیونٹی سینٹر کے اندر انعقاد پذیر ہے. تمام احباب کو اس محفل کے اندر تشریف لانے پر ادارہ منہاج القرآن ہانگ کانگ کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام احباب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا کائنات، ہم یہاں پر فقط تیرے اور تیرے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں. رب کائنات ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. محفل کے آغاز سے پہلے معزز علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، محترم حضرت علامہ قاری رمضان سیابی صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں. محترم علامہ قاری قدرت اللہ سلطانی صاحب ادارہ منہاج القرآن کے چیف امام حضرت علامہ حافظ محمد نصیر نقشبندی صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز. آج کی اس روحانی محفل کا آغاز حافظ محمد طیب شمیم صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز. آج کی اس مبارک محفل کا آغاز تائی بائی مدرسہ کے امام و خطیب سے گزارش کرتا ہوں، محترم محمد حنیف صاحب تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے کلام پاک سے فرمائیں. محترم قاری محمد حنیف صاحب. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا سننا فرض ہے، تو بہت ادب کے ساتھ جب آیت ختم ہو تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو خاموشی سے سنو تاکہ اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين سبحان الله. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين سبحان الله. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم سبحان الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سبحان الله.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده سبحان الله وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين سبحان الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء سبحان الله فنعم أجر العاملين ما شاء الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون سبحان الله يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمده يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے ختم نبوت مدرسہ کے امام محترم قاری محمد حنیف صاحب حضرت علامہ قاری صابر حسین صابری صاحب سے گزارش ہے اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز سلاطین عالم اپنی جگہ ہے سلاطین عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے سلاطین عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن
اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نام ہم جب بھی محمد کا لکھا کرتے ہیں، نام ہم جب بھی محمد کا لکھا کرتے ہیں تو فرشتے بھی قلم چوم لیا کرتے ہیں، عشق میں ڈوب کے جب نعت پڑھا کرتے ہیں، عشق میں ڈوب کے جب نعت پڑھا کرتے ہیں تو میرے سرکار مدینے میں سنا کرتے ہیں، تو میرے سرکار مدینے میں سنا کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم محمد عظیم قادری صاحب، محترم محمد منور عظیم قادری صاحب۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مدینہ تیرا بدعا تیرا خود کی سمت نہ دیکھے کبھی شیطان تیرا اللہ لوگ کہتے تو مدینہ تیرا لوگ کہتے تم مدینہ تیرا در حقیقت من اللہ ٹھکانہ تیرا در حقیقت من اللہ ٹھکانہ تیرا اللہ اللہ
جدھر رخ گھما دے وہی کعبہ بن جائے اللہ تو جدھر رخ گھما دے وہی کعبہ بن جائے کتنا محبوب ہے اللہ کو منشا تیرا کتنا محبوب ہے اللہ کو منشا تیرا تیرا ثانی تو کہاں دہر میں اے ختم رسل تیرا ثانی تو کہاں دہر میں اے ختم رسل ہم نے دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ تیرا ہم نے دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ تیرا تیری اطاعت در حقیقت میں خدا کی اطاعت تیری اطاعت در حقیقت میں خدا کی اطاعت وہی بندہ ہے خدا کا ہے جو بندہ تیرا اللہ لوگ اعظم کو پکارے تیرا شیدا کہہ کر لوگ اعظم کو پکارے تیرا شیدا کہہ کر اس کرم کے کہاں لائق بندہ تیرا اللہ
حاجی صدر صاحب سے گزارش ہے اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہوں، اور محترم حاجی حجاب صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہوں۔ جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے، جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے، اس کو ہر غم سے میرے رب نے بچا رکھا ہے۔ واردوں جان میں آقا کی حسین آنکھوں پر، واردوں میں جان آقا کی حسین آنکھوں پر، سارے عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ بس اسی ذات سے ہے سارے جہاں میں رونق، بس اسی ذات سے ہے سارے جہاں میں رونق، ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے۔ اور سرکار کی گلیوں میں ذرا گھوم کے دیکھو، سرکار کی گلیوں میں ذرا گھوم کے دیکھو، سرکار کی یادوں میں ذرا جھوم کے دیکھو۔ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ قاری قدرت اللہ سلطانی صاحب۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا اس رات تارے دس دینے آج عرش سجایا جائیں، اس رات تارے دس دینے آج عرش سجایا جائیں۔ غاران چرومن والے نو، غاران چرومن والے نو، آج قول بلایا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ چل مکے تو اج دو راہی، چل مکے تو اج دو راہی، ایک جبریل تجا رب دا ماہی، ایک سدرا تیرے جانا ہے، ایک سدرا تیرے جانا ہے، تجا کول بلایا جانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ رامل کے بہنا بلیاں نے، رامل کے بہنا بلیاں نے، شفا بن کے کھلونا نبیاں نے، شفا بن کے کھلونا نبیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ قصیدہ میلاد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا لکھا ہوا ہے چند اشعار۔ وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نرالے ترب کے سامان، نرالے ترب کے سامان، عرب کے میں
مہمان کے لیے تھے نرالے ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرورے بچہ جو تلووں کہ تم بنا وہ جنت کا رنگ بچہ جو تلووں کہ تم بنا وہ جنت کا رنگ جنہوں نے دلہا کی پائی اترن جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے جنہوں نے پائی جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے سرورے تبارک اللہ ہے شان تیری تجھے کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ ہے شان تیری کہیں تو ہو جوش لنترانی کہیں تو ہو جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو ہو جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے نرالے ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر ایاہمانی اول و آخر نماز اقصیٰ کہ دست بستہ ہیں پیچھے کہ دست بستہ کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے نرالے ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے حجاب اٹھنے میں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے نرالے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی کو ملنے
اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے اسی کو ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، ڈالے ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ عنایت، اس سے بھی ان خلعتوں سے حصہ، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، تو خاص رحمت کے دام بٹے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ میں تو کیا غیر کے در پر میرا سایہ نہ گیا، میں تو کیا غیر کے در پر میرا سایہ نہ گیا، کہ مجھ سے اغیار کا احسان اٹھایا نہ گیا، اور بخشے جائیں گے قیامت میں یہ مجرم کیسے، اور بخشے جائیں گے قیامت میں یہ مجرم کیسے، آپ کا نام اگر بیچ میں لایا نہ گیا، اور آپ کی یاد سے ہے، اور آپ کی یاد سے روشن ہے دل و جاں کے چراغ، اور آپ کی یاد سے روشن ہے دل و جاں کے چراغ، پھر کوئی اور دیا ہم سے جلایا نہ گیا، میں کسی اور طرف دیکھتا کیسے التاف، میں کسی اور طرف دیکھتا کیسے التاف، ان کی دہلیز پہ سر رکھ کے اٹھایا نہ گیا، ان کی دہلیز پہ سر رکھ کے اٹھایا نہ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ قاری صابر حسین صاحب سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ مبارک کے تصدق سے میں آج اس حال میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان پروگرام کے انتظامات پر پوری انتظامیہ کو اور ادارہ منہاج القرآن حکام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام شرکائے محفل کو اس نور بھری محفل کے اندر شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، ٹائم بالکل تھوڑا ہے اور علامہ صاحب کا خطاب بھی ہونا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نظم کی صورت میں جو معراج کی شب اللہ رب العزت نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزازات بخشے، میں نظم کی صورت میں پیش کروں، لیکن میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ جس نبی کا میں غلام ہوں آپ بھی اسی نبی کے غلام ہیں، اور ہمیں بھی ناز ہے تو اسی نبی پر ہے، اور عملوں کی کمی صحیح لیکن نسبت ہماری بہت اونچی ہے۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کی نسبت کا حیا کرتے ہیں، اور اسی نسبت پر ہمیں جلائے اور اسی نسبت پر ہمیں موت دے، اور اسی ہی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن ہمیں اٹھائے۔ بابا سے بلند ذوق و شوق محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر کوئی زبان خاموش نہ رہے، جتنا اپنے پیارے نبی سے محبت ہے اسی پیارے انداز میں درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت لکھا ہوا کلام شب معراج کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، تمام عوام مل کر پڑھیں گے۔ چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے کیا ایسے نہیں محبت سے پڑھیے، چاند تارے کیا رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے، اور جب سواری چلی جبرائیل امین۔ غور کریں کہ نصیر الدین شاہ صاحب نے حضور کے اس معجزہ معراج پر کس قدر خوبصورت کلام چلا ہے۔ جب سواری چلی جبرائیل امین، جب سواری چلی جبرائیل امین، جب سواری چلی روح الامین، صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے، صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، اور ہو گئے عرش پر اور روح الامین، وہ گئے عرش پر اور روح الامین، وہ گئے عرش پر اور روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا، ہاتھ کو لہرا کے گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، مقصد اقصا کا منبر، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، مقتدی
مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رکھو کے مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، سب پہ یکساں ہوا ان کا لطف و کرم، سبحان اللہ، سب پہ یکساں ہوا ان کا لطف و کرم، سب پہ یکساں ہوا ان کا لطف و کرم، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، اور پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین اور سورہ والضحیٰ، حضور کے مکھڑے کا ذکر ہے سورۃ الضحیٰ میں۔ قاری صاحب کتنا خوبصورت کلام پڑھ رہے، تلاوت فرما رہے تھے، جب جبریل نے پڑھا ہوگا اس سورت کو تو کیا منظر ہوگا۔ پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، صورت مصطفیٰ والضحیٰ ہم تو
اس نے ایک رات دیکھا تھا جبرائیل نے، اس نے ایک رات دیکھا تھا جبرائیل نے، ہم تو غارے ہیرا دیکھتے رہ گئے، اس لیے اب آپ بھی بڑے محبت سے ہم تو غارے ہیرا دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے۔ اور کیسا خوبصورت مقطع پیش صاحب نے لکھا کہ میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، نعت کو منہ میرا دیکھتے رہ گئے، نعت کو منہ میرا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے۔ یہ شعر میرے ساتھ محبت سے پڑھ لیجئے، ہاتھوں کو لہرا کر پڑھ لیجئے، محبت سے ذوق پیدا فرمائیں، محبت سے بڑی چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے، اللہ کو مدینے لے جا، محبت سے بڑی چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے۔ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا، یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے لیکن ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے لیکن ہر نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا، ہر نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا، اور سرکار کے لنگر کی ہے تاثیر یہ ناصر، سرکار کے لنگر کی ہے تاثیر یہ ناصر، غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا، غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا۔ دعوت خطاب دیتا ہوں ادارہ منہاج القرآن ہانگ کانگ کے چیف امام حضرت علامہ حافظ محمد نصیب نقشبندی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ حضرت علامہ حافظ محمد نصیب نقشبندی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، معراج النبی زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محترم علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق میں ادارہ منہاج القرآن ہانگ کانگ کے زیر اہتمام یہ آج کی عظیم الشان معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد ہونے والی یہ محفل، اس میں اللہ نے ہمیں شرکت کی توفیق دی. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس محفل کا انعقاد کرنے والے، اس میں دامے درہمے سخنے قدم حصہ لینے والے احباب، اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے. وقت انتہائی مختصر ہے اور میں انشاءاللہ مختصر وقت میں آقا علیہ السلام کے سفر معراج اور معجزہ معراج کے حوالے سے چند معروضات عرض کروں گا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آقا علیہ السلام کے اس معجزہ کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا، جس کا ذکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا اور صحابہ کے علاوہ جب اہل مکہ کے سامنے بھی بیان فرمایا تو کفار و مشرکین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آقا علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے پروپیگنڈا کیا، مگر اس پروپیگنڈا میں کچھ لوگ آ بھی گئے، مگر وہاں صدیق اکبر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. جب ان کے پاس جا کے پروپیگنڈا کرنے والوں نے کہا کہ آپ کے جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، آپ کے نبی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، پہلے تو کہا کہ کسی نے دعویٰ، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو مانو گے کہ میں راتوں رات بیت المقدس تک چلا گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا تو مان لو گے؟ پوچھا بتاؤ کس نے دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے دوست اور تمہارے رفیق اور تمہارے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے. فرمایا اگر انہوں نے دعویٰ فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اس لیے کہ میں تو اس سے بھی بڑی خبروں کی تصدیق کر چکا ہوں کہ آسمانی خبریں جو صبح و شام خبریں ان پہ نازل ہوتی ہیں میں تو ان کو مان چکا ہوں. جو حضور نے دعویٰ فرمایا وہ سچ فرمایا.
تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج اس دور مادیت میں اس شان مصطفیٰ کا اور معجزہ محبوب خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اور مقصود اس سے یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے، حضور کی تعظیم پیدا ہو جائے، حضور کی عظمت ہمارے دلوں میں، ذہن میں، قلب میں اجاگر ہو جائے۔ میں نے سورہ نجم کی چند آیات تلاوت کی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کا ذکر فرمایا۔ ایک سورہ بنی اسرائیل میں، اور سورۃ الاسراء بھی اسے کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں ذکر فرمایا، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے سورۃ النجم میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ جتنی ایک تفصیل قرآن انسانوں کو دینا چاہتا تھا اس سے زیادہ ڈیٹیلز اللہ کے محبوب نے اپنی احادیث میں بیان کرا۔ بخاری، مسلم، سیاستہ سمیت بہت ساری احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں، اور کم و بیش ان احادیث کو روایت کرنے والے 30 سے زائد صحابہ کرام۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والنجم، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، کہ جب وہ نیچے اترا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ پہلے میں ان آیات کا اختصار سے صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، پھر صرف ہم والنجم اذا ہوا کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے صاحب نہ راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔ اب یہاں صاحب کا ایک لفظ، اس کا معانی، اس کے الفاظ، اس لفظ کا جو معنی ہے اپنے اپنے علم، اپنے نالج، اپنے ذوق کے مطابق ہر ایک نے اپنا اپنا کیا۔ میں یہاں حضور شیخ الاسلام نے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس کا ایک خوبصورت ترجمہ کیا ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ صاحب کا معنی انہوں نے یہ کیا ہے کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، بریکٹ میں لکھا تفصیل کے ساتھ، یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ صاحب کا معنی اگر جسٹ کر دیا جائے تمہارے صاحب یا تمہارے رفیق یا تمہارے دوست، تو یہ معنی مقام و مرتبہ نبوت کے مطابق ایڈجسٹ نہیں ہوتا، اس لیے اسی سے صاحب صحبت سے ہے۔ اور صاحبکم کا معنی کیا ہے کہ تمہیں فیض صحبت سے نوازنے والے اور اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول، نہ کبھی بہکے اپنی راہ سے، نہ بھٹکے، نہ راہ بھولے۔ اب قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو، اللہ نے ضال پایا اور ہدایت دی۔ ضال پایا، اب ضال کا معنی، ایک معنی اس کا گمراہ ہوتا ہے عربی زبان میں، لیکن یاد رکھیں ہمیشہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، قرآن کا ترجمہ ہو یا حدیث رسول کی تشریح ہو یا قرآن کی تفسیر ہو، ہمیشہ ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ لفظ، معنی اور جملہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کی شان میں ہے، اللہ کے رسول کی شان میں ہے، یا عام پبلک کے لیے بولا جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے جو عام عوام الناس سے معنی فٹ آتا ہے وہ کبھی وہ معنی اللہ اس کے رسول کی شان میں فٹ نہیں آتا۔ سو اس کا معنی بھی کئی ترجموں میں کر دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ پایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گمراہ پا کر پھر ہدایت دی تو پھر پوری انسانیت کا رہنما اور رہبر اور ہادی بنا کر بھیجنے کا معنی کیا تھا؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اس کے متعدد معنی مفسرین نے بیان کیے۔ ایک معنی یہ کیا محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، خود پایا، اور اپنی
راہ کی اپنی طرف بلا لیا، اپنا وصال عطا کیا، اپنا قرب عطا کیا۔ اور ایک معنی یہ کیا جاتا ہے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ قوم کے اندر پایا اور آپ کے ذریعے سے ان کو ہدایت سے نوازا۔ طویل حدیث ہے، غزوہ حنین کا واقعہ ہے، اس میں سے صرف اس بات کو میں لے لیتا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم فرمایا اور اہل مکہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اور انصار مدینہ کو کسی کو بہت کم دیا، کسی کو دیا ہی نہیں۔ یہ چیز دیکھی جب انصار مدینہ نے تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم اسلام کی حمایت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جنگیں کرتے تھے، اور یہاں تک جملہ کہہ دیا، آپس میں گفتگو کی اور کہا کہ یہ جو قریش ہیں، اہل مکہ ہیں، کل تک تو ہمارے خلاف جنگ کرتے تھے اور ابھی تک ہماری تلواروں سے ان کے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور حضور ان کو نوازے جا رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے انہیں بلایا، طویل حدیث ہے، صرف ایک جملہ اس میں سے وہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا جب میں تمہارے پاس آیا تو میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا؟ تو اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت سے نوازا۔ جب میں آیا تو میں نے تمہیں عائل پایا، محتاج پایا، اور اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا۔ تو یہ اس حدیث پاک کو ملا کے دیکھیں اگر، تو اس آیہ کریمہ کا خود بخود ترجمہ بن جاتا ہے کہ محبوب یہ سارے لوگ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، ہدایت کی راہ کو بھول چکے تھے، اللہ نے آپ کو اس قوم کے اندر مقبوض فرمایا اور آپ کے وسیلے سے اس قوم کو ہدایت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، وہ جب بھی کلام کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوی، فرمایا کہ اللہ پاک نے کہ ان کو زبردست قوت والے رب نے سکھایا، براہ راست اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا۔ یاد رکھیے پیغمبر کا استاد معلم فقط اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس لیے پیغمبر کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھتا۔ ذو مرۃ فاستوى، وہ حسن مطلق ہے، پھر اس نے اس جلوہ حق نے، مولا نے اپنے حسن کا، اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مقام کے سب سے اونچے کنارے پر تھی، یعنی جہاں عالم خلق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اوپر چلے گئے۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہو گئے، فتدلى، اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم ہو گیا۔ یہ کون کس کے قریب ہوا، اس پہ آگے ہم بات کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والنجم، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی۔ اب اللہ رب العزت کوئی بات جب قسم کھا کے بیان کرتے ہیں تو اللہ پر تو کسی کو شک نہیں ہے، مگر اس بات کی اہمیت اور اس کے غیر معمولی ہونے کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ جب اللہ قسم کھا کے ذکر فرما رہے ہیں کسی واقعے کا تو وہ کتنی اہمیت کا حامل واقعہ ہے۔ اور پھر نجم اور ہوا کا معنی کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ نجم کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اصل، کسی چیز کا مبدا۔ مثال کے طور پر جو ایک درخت ہے اس کی جڑ اس کی اصل ہوتی ہے، اور فن حدیث میں لفظ نجم اصل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں ھذا الحدیث لا نجم لہ، کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ جو حدیث بے بنیاد ہو۔ اب ایک حدیث کے آگے قسمیں ہیں مختلف، حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی قابل قبول ہوتی ہے، مگر جس کے لیے جو قابل قبول ہی سرے سے نہ ہو اس کے لیے کہتے ہیں لا نجم لہ، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔
حدیث رسول ہی نہیں ہوتی وہ. تو ایک معنی ہوا اصل، اور دوسرا معنی امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں النجم انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نجم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک روایت کے مطابق نجم قلب مصطفیٰ کا نام ہے، آقا علیہ السلام کے دل کو نجم کہا گیا. اب معنی کیا ہوا؟ والنجم اذا ہوا کا معنی کیا ہوا؟ محبوب مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے تیری کہ تو اصل کائنات ہے، تو اصل ہے. محبوب مجھے قسم ہے کہ تو اصل ہے. کس کی اصل ہے؟ اب یہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا کہ کس کی اصل ہے. اب اگر کسی ایک چیز کا نام لے لیا جاتا تو اسی کی اصل قرار پاتے اور باقی کسی کی اصل نہ قرار پاتے. تو ایک مطلقاً ایک بات کہہ دی جاتی ہے تو اس کے لیے اصول کیا ہے؟ آپ دیکھیں دو وجود ہیں کائنات میں، ایک اللہ جل مجدہ کا وجود اور ایک ما سوا اللہ کا وجود. اللہ کی ذات اور جو اللہ کے سوا ہے سب کچھ، یہ دو طرح کے وجود ہیں. اب اللہ کی تو کوئی اصل ہو نہیں سکتی، اللہ کی کوئی اصل ہو نہیں سکتی. اب اللہ کی سوا جو کچھ ہے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اصل ہے. تو محبوب فرمایا والنجم اذا ہوا، محبوب مجھے قسم ہے تیری کہ تو اس جہان رنگ و روپ میں اللہ کے سوا جو کچھ ہے تو ہر شے کی اصل ہے. سبحان اللہ. ہر شے کی اصل ہے. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اب سادہ بات ہے، سادہ مفہوم سمجھنے کے لیے جو قرآن مجید، بعض اوقات قرآن مجید ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں بھی اللہ کے اسماء الحسنی بیان ہوتے ہیں، لکھے ہوتے ہیں، اور آخر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء گرامی درج ہوتے ہیں. سادہ بات ہے، زیادہ لمبے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ اٹھائیں، بہت سارے اسماء گرامی ایسے ہیں آقا علیہ السلام کے جو اللہ کے بھی وہی نام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہی نام ہیں. ان میں سے ایک اول اور آخر. اول خدا کا نام بھی ہے اور مصطفیٰ کا نام بھی ہے، آخر خدا کا نام بھی ہے، مصطفیٰ کا نام بھی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک ہو گئے، نہیں. خدا اول ہونے ہیں، اول ہے اپنے خالق ہونے کے اعتبار سے، اور حضور اول ہے مخلوق ہونے کے اعتبار سے. لہذا اب ہم اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چیز سب سے اول ہوتی ہے حقیقت میں وہی سب سے آخر بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک آم کا درخت ہے، وہ جب ایک گٹلی لیتے ہیں اور زمین میں دبا دیتے ہیں، پودا نکلتا ہے، بڑا درخت بنتا ہے، اس پر پھل لگتا ہے. اس آم کو کاٹیں تو اس کے اندر سے وہی گٹلی نکلتی ہے جو پہلے زمین میں دبائی گئی ہے. سبحان اللہ. کہ جو اس کی اصل تھی، جو اس کی ابتدا تھی، وہی اس کی انتہا بن گئی. تو جو درخت کی زندگی میں جو چیز حرف اول تھی وہی حرف آخر بھی ٹھہری. والنجم کہہ کے اللہ نے قسم کھائی نہ صرف حضور کی اولیت کی بلکہ آقا دو جہاں کی خاتمیت کی قسم بھی کھائی کہ میرے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت کا جو تاج سجایا گیا ہے، اور آقا علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ قیامت تک آئے گا. اور اللہ نے گویا قسم کھا دی میرے محبوب اب آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا ہے کہ ہماری وحی کا دروازہ بھی آپ کے ساتھ بند ہو جائے گا. اب قیامت تک ہر زمانہ تیرا زمانہ ہوگا، ہر صدی تیری صدی ہوگی، اور تجھ پر نازل ہونے والا قرآن آسمانی ہدایت کا آخری حرف قرار دیا گا، آخری حرف ہوگا. کیونکہ محبوب تو رسول آخر ہے. تمام فضیلتیں تجھ پہ آ کے ختم ہو جا رہی ہیں، تمام عظمتیں تیرے قدموں پر نثار ہو رہی ہیں. اب تیرے قدموں تک پہنچنا یہی معراج انسانیت ہوگی، معراج انسانیت ہوگی. اس لیے کہ تو ہی کائنات کا وجود اول بھی ہے اور کائنات کا وجود آخر بھی.
حدیث قدسی ہے، امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء میں نقل کی ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب جعلتک اول النبیین خلقا وآخرہم بعثا، محبوب ہم نے آپ کو تمام نبیوں میں تخلیق کے اعتبار سے، تخلیق خلقت کے اعتبار سے سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا، اور بعثت کے اعتبار سے ہم نے سب سے آخر میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ تو تخلیق کے اعتبار سے حضور سب سے اول، اور بعثت کے اعتبار سے حضور سب سے آخر ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا۔ سو پوری کائنات کا اگر ایک نقطہ، ایک مرکزی نقطہ دیکھیں اگر جس کے گرد پوری کائنات ہو رہی ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے، اپنے محبوب کے باعث، اپنے محبوب کے سبب ساری کائنات کو سجا دیا ہے۔ والنجم اذا ہوا کا ایک معنی ہے درخشاں ستارہ، اور اگر یہ بطور مصدر ذکر ہو تو طلوع اور ظہور کا معنی دیتا ہے۔ تو معنی کیا ہوگا محبوب والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شب معراج مطلع کائنات پر اس طرح طلوع ہوا کہ اس کے سارے ظاہری اور باطنی کمالات منصہ شہود پر آ گئے، منصہ شہود پر آ گئے۔ اور والنجم اذا ہوا کا ایک معنی ہے بلندیوں تک پہنچنا۔ معنی کیا ہوگا محبوب شب معراج آقا علیہ السلام اپنے وجود بشری کے ساتھ، آپ نے پیکر بشری کے ساتھ ان بلندیوں سے بھی آگے نکل گئے جہاں جبریل بھی آگے ہوئے، اور جبریل امین کے پر چلتے تھے۔ اور اگر حضور علیہ السلام النجم سے مراد آقا علیہ السلام کا وجود مبارک لیا جائے تو ہوا کا معنی کیا ہوگا؟ یہ ہوا حویٌ سے مشتق ہوگا۔ ہوا کا لفظ جو ہے یہ کبھی حویٌ سے بنتا ہے اور کبھی حویٌ سے، یہ گرامر کی بات ہے۔ اگر نجم سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات اطہر ہو تو ہوا حویٌ سے بنے گا، اور معنی ہوگا قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد مصطفیٰ کی، جو زمین کی پستیوں سے اٹھ کر عالم لامکان کی بلندیوں کی انتہا تک جا پہنچا۔ اور قسم جو کھائی جا رہی ہے، اور آقا کے شب معراج کی قسم، سفر معراج کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس لیے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ محض خواب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ حقیقت کا واقعہ ہے۔ عالم بشری میں اور عالم رؤیا میں نہیں تھا، عالم محسوسات میں تھا، اور آقا علیہ السلام اپنے وجود بشری کے ساتھ اس اوپر تک تشریف لے گئے۔ آگے تفصیلات تھوڑی سی عرض کروں گا۔ اور اگر ہوا حویٌ سے بنا ہو تو اس کا معنی ہے نیچے اترنا۔ ایک معنی کیا تھا؟ اوپر جانا بلندیوں تک، دوسرا معنی تھا نیچے اترنا۔ تو معنی کیا ہوگا؟ امام قرطبی اپنی تفسیر الجامع میں لکھتے ہیں والنجم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہوا ای اذا نزل من السماء لیلۃ المعراج، کہ نجم سے مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اطہر، جو شب معراج آسمانوں پہ جا کے نیچے اترے۔ والنجم اذا ہوا کا معنی یہ ہوگا کہ ایک معنی ہے پورے سفر معراج کی قسم، جیسا آپ نے دیکھ لیا ایک معنی ہے نیچے آنا، ایک معنی ہے اوپر جانا، تو گویا اللہ رب العزت نے حضور کے پورے سفر معراج کی قسم کھائی۔ اور ایک معنی اس میں سرعت کا ہے، تیزی کا ہے۔ ہوا کا ایک معنی ہے تیزی، سرعت کے ساتھ یہ سفر طے ہوا۔ گویا رب کائنات نے فرمایا والنجم اذا ہوا، محبوب قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد مصطفیٰ کی، اذا ہوا آپ کی تیز رفتاری کی قسم، کہ جب آپ حتیم کعبہ سے اٹھے، براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصی میں پہنچے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کی امامت کروائی، پھر وہاں سے سفر شروع ہوا آسمانوں کا، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک ملائکہ نے آپ کا استقبال کیا، ملائکہ کے ساتھ انبیاء نے استقبال
استقبال کیا اور پھر میرے محبوب آسمانوں نے تیرے قدموں کی قدم بوسی کی کا شرف حاصل کیا، پھر ملائکہ تیری راہوں میں آنکھیں بچھا رہے تھے، جبریل سدرہ پر رک گئے، آپ سدرہ سے بھی آگے بڑھ گئے اور آپ آگے رف پر آپ نے سواری کی، پھر ایک مقام آیا تو رف بھی رک گیا، پھر آپ تنے تنہا تشریف لے گئے، مکان ختم ہو گیا، لا مکان کی حدود میں داخل ہو گئے، آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، میرے محبوب اب کہت چاہیے آپ کا رب سلام پڑھ رہا ہے۔ سلام کا معنی یہ ہے محبوب آپ مکے کی سرزمین سے چل کر یہاں تک لا مکان تک آ گئے ہیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنا حق ادا کرتے ہوئے اور شان بندہ نوازی کا اظہار کرتے ہوئے محبوب اب آپ ٹھہر جائیں، میری شان رحمت بڑھ کر آپ کا استقبال کرے گی۔ محبوب اب آپ رک جائیں، میری رحمت آپ کا استقبال کرے گی۔ محبوب کو اپنی آغوش رحمت میں لیا، زیارت کا شرف عطا کیا، راز و نیاز کی باتیں کی، نمازوں کا تحفہ عطا کیا، جنت اور دوزخ کا نظارہ کروایا۔ میرے محبوب نے اتنا طویل سفر کیا، اتنی طویل سیر کی، اتنی طویل گفتگو کی، مگر قسم ہے والنجم اذا ہوا، محبوب قسم ہے تیرے اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ طے ہونے والے سفر کی کہ جب تو واپس آیا تیرے وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا، تیرا بستر بھی گرم تھا، تیرے مکان کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ قسم کھائی محبوب کے سفر کی تیزی کی، اتنا تیزی کے ساتھ یہ سارا سفر طے ہوا۔ اور جب محبوب مکان سے نکل کے لا مکان میں چلے گئے تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کنڈی بھی ہل رہی ہے، آپ گھر سے یہاں چل کے آئے، ایسا اگر ہو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب آپ اتنا، حالانکہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا وقت گزرا اور آپ جائیں واپس تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ حاضرین مکرم کے سال ہاں سال بیت گئے، مگر جب حضور واپس تشریف لائے تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا، اس لیے کہ آقائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے روح کائنات بنا دیا، جان کائنات بنا دیا۔ جب اس کائنات کی روح اور جان عالم مکان سے نکل کے لا مکان میں چلی گئی تو مکان کی نبض رک گئی، اور جب حضور واپس تشریف لائے تو یہ نظام جہاں تھا حضرت مکرم۔ اب میں نہایت اختصار کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا، اور قریب ہوا۔ کون؟ اب میں اپنی طرف سے بات کروں غلط، دین نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، اللہ اس کے رسول کا دین ہے۔ بیان صحابہ نے کیا، آگے پہنچایا صحابہ نے، اہل بیت نے، پھر تابعین نے، اتباع تابعین نے، اولیاء کرام نے، مفسرین نے، مجتہدین نے، ائمہ دین نے محنتیں کی، رنگ لائے اور اپنی جد و جہد اور کاوش کے ساتھ دین ہم تک پہنچایا۔ اب اس کا معنی کیا ہے ثم دنا کا؟ کہ وہ قریب ہوا۔ بعضوں نے تفسیر کی کہ جبریل قریب ہوئے حضور کے، مگر حدیث صحیح ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سفر معراج کروایا گیا، حتی جاء سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام حتی جاء سدرۃ المنتہا، حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے۔ اب یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ فرماتے ہیں وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ فرمایا جب سدرۃ المنتہا آ گیا تو اب اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے قریب ہوا، فتدلّا، پھر اور قریب ہو گیا۔ یعنی یہ قربت جو فاصلے مٹتے جا رہے تھے، فاصلے مٹتے جا رہے تھے، فصل میں منتقل ہوتا جا رہا تھا اور قربتیں آپس میں آ رہی تھی، اور اتنا
اتنا قرب عطا کیا اللہ نے اپنے محبوب کو، فرمایا کان منہ قاب قوسین او ادنا، اسے 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی کم. کہ استعارتاً بات کی ہے، یعنی انتہائی قرب، جتنا قرب ایک اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا کر سکتا ہے. چونکہ آقا علیہ السلام مخلوق ہے اللہ کی، وہ سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق ہے، سو مخلوق کو جتنا قرب عطا کیا جا سکتا تھا، جتنا ممکن تھا، اللہ نے اتنا قرب اپنے محبوب کو عطا کیا، اور اتنا عطا کیا جو 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک پیغمبر کو بھی عطا نہیں کیا. سارے انبیاء کو جو قرب نہیں مل سکا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ قرب عطا کیا. اور یہ 2 کمانوں کی مثال دے کے فرمایا نہیں اسی کو نہیں سمجھنا، او ادنا، اس سے بھی کم. اب اس سے کم کتنا تھا اس کی اللہ نے حد بیان نہیں فرمائی. فرمایا کہ اتنا قرب عطا کیا کہ اب محبوب اور محب دونوں ایک مقام پہ آ گئے. اب جو محبوب خدا کا مطیع و فرما بردار ہو گیا وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو گیا، جو اللہ کا نافرمان ہو گیا وہ جو اللہ کے محبوب کا نافرمان ہوا وہ اللہ کا نافرمان ہوگا. اور جس نے حضور سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ذاتیں 2 رہ گئی مگر تعلیمات ادب سب ایک ہو گیا. پھر ایک اور حدیث ہے، قرطبی، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اتعجبون ان تكون الخلۃ لابراہیم وکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اور اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اپنی زیارت عطا فرمائی، اپنا دیدار عطا فرمایا. اور ایک اور قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، فرماتے ہیں اس کو بھی امام قرطبی نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں اما نحن بنی ہاشم فنقول ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ مرتين. آپ نے 2 بار فرمایا کہ ہم بنو ہاشم یہ کہتے ہیں، یہ کہا کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا، اپنے رب کا دیدار کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے مفسر، رئیس المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں. اب یہاں چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں اس کو آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. جہاں مفسرین نے جبریل امین کی روایت بھی نقل کی ہے کہ جبریل امین کو دیکھا اپنی اصلی شکل میں. یقیناً جہاں اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا، اور پورے سفر کے دوران اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے محبوب کو ہم نے بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، بڑی نشانیاں دکھائیں. تو ان بڑی نشانیوں میں یقیناً جبریل امین کا اپنی اصلی شکل میں دیکھنا بھی شامل ہے، اس کا انکار نہیں ہے. مگر کیا فقط اسی کے لیے اتنا طویل سفر طے کروایا اور اس مقام تک پہنچایا جہاں قاب قوسین او ادنا قرار دیا؟ اسی کی اگلی آیت ہے، جب اس مقام پہ پہنچے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. جو فا ہوتی ہے نا فَأَوْحَا، اس کو کہتے ہیں تعقیب مع الوصل. یہ تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے کہ جو پچھلی بات ہے، جو اس سے آگے والی فا کے آگے والی جو بات ہے وہ بالکل آپس میں ملی ہے. یہ کام ہوا، اس کے فوری بعد یہ ہوا. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا تک جہاں جب حضور پہنچ گئے یہ انتہائی قرب تھا. فاوحا، تو پھر اللہ نے وحی فرمائی. فاوحا، اس نے وحی فرمائی. کس نے؟ فاوحا الی عبدہ، اپنے بندے پر. تو اب اگر جبریل امین وحی لے کے آئے تو سوال یہ ہے الی عبدہ، عبد حضور اللہ کے عبد ہیں یا جبریل امین کے عبد ہیں؟ سبحان اللہ. جبریل امین کے عبد نہیں، حضور تو اللہ کے عبد ہیں. سو اللہ نے جب اپنے قرب کی انتہائی آخری منزل پہ اپنے محبوب کو بٹھایا تو وہاں فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. محبوب اب ہم آپ آپس میں راز و نیاز کی بات کریں. اب وہ جو وہی دنیا میں اور زمین پر بیچتے تھے وہ جدا ہے. اب یہاں جو اس مقام پہ آیا ہے یہ انتہائی قرب
یہاں محبوب اور محب کے بغیر کوئی نہیں ہے، طالب اور مطلوب کے بغیر کوئی نہیں ہے، اب دونوں اکیلے ہیں، راز اور نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو بھی وحی کی، جو باتیں کی، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، تمہیں کیا غرض؟ نہ تم سمجھ سکتے ہو، نہ ان کو سننے کی صلاحیت رکھتے ہو، بس وہ اس مقام پر جو محب اور محبوب کے درمیان باتیں ہوئی، وہ یا محب جانے یا محبوب۔ لہذا دوسری بات، جبریل امین کو سورہ مدثر آپ اس کی تشریح پڑھ کے دیکھیں، تفسیر پڑھ کے دیکھیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی سورۃ العلق کی پہلی آیات، اس کے بعد آقا علیہ السلام کا تشریف لائے، کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، جاتے ہوئے میں نے دیکھا آواز آئی، تو میں نے دیکھا دائیں بائیں کوئی نہیں تھا، اوپر سر اٹھایا تو وہی فرشتہ نظر آیا، ایک کرسی پر جلوہ گر ہے اور پورے اس نے آفاق بھر رکھے ہیں زمین و آسمان کے درمیان۔ تو جبریل امین تو وہاں اپنی اصلی شکل میں پہلی ابتدائی دنوں میں پہلی وحی کے بعد ہی آقا علیہ السلام کو نظر آ گئے تھے۔ اگر صرف وہی دکھانا تھا تو اتنا طویل سفر طے کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ سو اللہ نے محبوب کو اتنا طویل سفر اس لیے طے کروایا کہ محبوب آؤ آج کی رات مل کے بیٹھیں اور آپس میں راز و نیاز کی باتیں کریں۔ اور محبوب وہاں بھی کیا لے کے گئے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے گئے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ محبوب سب عبادتیں ہیں، مالی جانی بدنی سب عبادتیں تیرے لیے۔ اب تحفہ دے رہے ہیں نا اپنے رب کو، اپنے محبوب، دونوں محب بھی ہیں محبوب بھی ہیں۔ جب اللہ کے محبوب نے اللہ کو تحفہ دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو محبوب کو پھر اللہ نے تحفہ کیا دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ تو محبوب کو سلام تحفے میں دیا۔ اور دیکھیں اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ہمیں نہیں بلایا، اپنے گناہگار امتیوں کو نہیں بلایا، اس مقام پر بیٹھ کے یہاں جب انتہائی قرب کے اعلیٰ مقام پر ہو تو بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ کتنے لوگ یہاں آتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، مگر اس مقام پر جہاں اللہ کے جلووں میں مگن ہو کر بھی اب آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو نہیں بلایا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک صالح بندوں پر بھی سلام ہو۔ آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو گناہگاروں کے ساتھ شامل فرمایا کہ میرے گناہگار امتی میرے ساتھ ہیں۔ اب اللہ نے اس مقام پر آقا علیہ السلام کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہی تحفہ جو حضور نے اللہ کو پیش کیا اور جو اللہ نے حضور کو پیش کیا، وہی تحفہ اٹھا کے اللہ نے نماز میں رکھ دیا۔ فرمایا جب تم اے میرے محبوب کے امتیوں یہی سارا جو ہم نے تحفوں کا تبادلہ کیا ہے یہی تمہاری نماز بنا دیتے ہیں، اب اگر تم معراج کرنا چاہو تو الصلاۃ معراج المؤمنین، تم سجدہ کر کے میری بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کر دیکھو، تمہیں مقام معراج نصیب ہو جائے گا۔ اسی کو ہوگا جو اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا اور محبوب پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرے گا۔ اور السلام علیکہ ایھا النبی، مخاطب کسی کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو سلام کیا اور آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی۔ اور قیامت تک جب کوئی جہاں کوئی جس حالت میں کوئی چاہے گا سلام بھیجنا تو وہ اسی حالت میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھیجے گا۔ اللہ نے دو حکم نازل کیے کہ اللہ درود پڑھتا ہے، ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اللہ نے درود ابراہیمی کی شکل میں ہمیں نماز میں عطا کر دیا۔ صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور سلام کا طریقہ ہمیں آتا ہے، سلام کے بارے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہمیں طریقہ معلوم ہے، اب حضور ہمیں بتائیں کہ ہم درود کیسے بھیجیں۔ تو اس پر درود ابراہیمی نازل ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک یہ درود نازل ہوا۔ تو اللہ نے نماز میں سلام پہلے رکھا، السلام علیکہ ایھا النبی،
پہلے رکھا اور درود بعد میں رکھا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ سلام سے تعلق بنتا ہے۔ اے میرے محبوب کے امتیوں اور غلاموں، اگر اپنے محبوب سے تعلق بنانا چاہتے ہو اور بنا ہوا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہنا، اور انشاءاللہ جب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہو گے لذت معراج تمہیں بھی نصیب ہوتی رہے گی، اور ہمیشہ اپنے محبوب کے ساتھ یہ تعلق اتنا پختہ ہو جائے گا جب قبر میں جاؤ گے سوال کریں گے فرشتے ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ہستی مبارک محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے جب صبح و شام دن رات تمہاری زبانوں پر اسی محبوب کے چرچے ہوں گے اور زندگی اس محبوب کی سنت اور سیرت کے مطابق گزرے گی تو انشاءاللہ جب قبر میں جاؤ گے تو پہچان لو گے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کو پہچان لو گے تو پھر کامیابی تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب کی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رکھے اور اسی پر زندگی کا خاتمہ فرمائے۔ اور یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اپنے محبوب کا، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک دو اعلانات۔ سلام آج زانا ہو سب احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوص یہاں کے مقامی احباب اور محترم شاہد صاحب اور ان کے ساتھ محترم رانا تنویر صاحب جنہوں نے ان کے ساتھ پوری ٹیم جنہوں نے نہایت تگودو کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام ہمارے ساتھ مل کے کیا۔ اللہ تعالیٰ نئے دارین کی سعادتیں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم علامہ محمد رمضان سے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔
مولا کریم یا احکم الحاکمین صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. اللہ ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما. اللہ اپنے محبوب کی معراج کا صدقہ یا اللہ جو اغراض و مقاصد لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی دعاؤں کو زیور قبولیت سے آراستہ فرما. اللہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اللہ اپنے محبوب کی معراج پاک کا صدقہ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ یہاں جتنے بھی کہیں بیمار کھڑے ہیں یا یہاں جو موجود ہیں ان کے گھروں میں اہل و عیال میں سے یہاں یا پاکستان میں کہیں بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرما. اللہ بے روزگاروں کو حلال کی روزی عطا فرما. یا اللہ سخت دستوں کی دم دستی دور فرما. اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اللہ ہر قسم کے آفات و بلیات فتنے فساد حادثات سے محفوظ فرما. یا اللہ جن دوستوں بزرگوں نے اس کار خیر میں اس محفل پاک کو سجانے میں یا اللہ داہ میں دل میں قدم میں سخرے جیسے بھی حصہ دیا اللہ قبول فرما. یا اللہ اس محفل پاک میں جو دور دراز سے چل کر آئے ہیں یا اللہ سب کے جتنے بھی قدوم اس محفل پاک میں دیے گئے ہیں ہر ایک قدم میں ڈھیروں نیکیاں عطا فرما. ان کے درجات بلند فرما. نامہ اعمال میں نیکیاں درجات فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جو حسن حضور سننے کے لیے آئے ہیں جو معراج مصطفیٰ ہے یا اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے لیے جو اللہ سے تحفہ لائے ہیں یا اللہ اس تحفے کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.